السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، تعلیم کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث مبارک کا ترجمہ پیش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر تمام دنیا کے سامنے بلائیں گے اور اس کے سامنے 99 یعنی 99 دفتر اعمال کے کھولیں گے۔ ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ منتہائے نظر یعنی جہاں تک نظر جا سکے وہاں تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمال ناموں میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے ان فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر متعین تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا کہ کوئی گناہ کیے بغیر لکھ لیا ہو یا کرنے سے کچھ زیادہ لکھ لیا ہو؟ وہ عرض کرے گا نہیں، نہ انکار کی گنجائش ہے، نہ فرشتوں نے ظلم کیا۔ پھر ارشاد ہوگا کہ تیرے پاس ان بدعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ کوئی عذر بھی نہیں۔ ارشاد ہوگا اچھا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ پھر ایک کاغذ کا پردہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لکھا ہوا ہوگا۔ ارشاد ہوگا کہ جا اس کو تلوا لے۔ وہ عرض کرے گا کہ اتنے دفتروں کے مقابلہ میں یہ پردہ کیا کام دے گا؟ ارشاد ہوگا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ان سب دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور دوسری جانب وہ کلمے والا پردہ رکھا جائے گا، تو دفتروں والا پلڑا ہوا میں اڑنے لگے گا اس پردہ کے وزن کے مقابلہ میں جس پر کلمہ لکھا ہوا تھا۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں۔ یہ اخلاص ہی کی برکت ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ اخلاص کے ساتھ کا پڑھا ہوا ان سب دفتروں پر غالب آ جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھے اور اپنے کو اس سے افضل نہ سمجھے۔ کیا معلوم کہ اس کا کون سا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے جو اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے، اور اپنا حال معلوم نہیں کہ کوئی عمل قبول بھی ہوگا کہ نہیں۔ حدیث شریف میں ایک قصہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ایک عابد تھا، دوسرا گناہ گار۔ وہ عابد اس گناہ گار کو ہمیشہ ٹوکا کرتا تھا، وہ کہہ دیتا کہ مجھے میرے خدا پر چھوڑ۔ ایک دن اس عابد نے غصہ میں آ کر کہہ دیا کہ خدا کی قسم تیری مغفرت کبھی نہیں ہوگی۔ حق تعالی شانہ نے عالم ارواح میں دونوں کو جمع فرمایا اور گناہ گار کو اس لیے کہ وہ رحمت کا امیدوار تھا معاف فرما دیا، اور عابد کو اس قسم کھانے کی پاداش میں عذاب کا حکم فرما دیا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ قسم نہایت سخت تھی۔ خود حق تعالی شانہ تو ارشاد فرمائیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ حق تعالی شانہ کفر و شرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ ہر گناہ کی جس کے لیے چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے۔ تو کسی کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ فلاں کی مغفرت نہیں ہو سکتی؟ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ معاصی پر، گناہوں پر، ناجائز باتوں پر گرفت نہ کی جائے، ٹوکا نہ جائے۔ قرآن و حدیث میں سینکڑوں جگہ اس کا حکم ہے، نہ ٹوکنے پر وعید ہے۔ احادیث میں بکثرت آیا ہے کہ جو لوگ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں اور اس کے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں تو وہ خود اس کی سزا میں مبتلا ہوں گے، عذاب میں شریک ہوں گے۔ یہاں ایک ضروری چیز یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ جہاں دینداروں کا گناہ گاروں کو قطعی جہنمی سمجھ لینا مہلک ہے، وہاں جہلا کا ہر شخص کو مقتدا اور بڑا بنا لینا خواہ کتنے ہی کفریات بکے، سم قاتل اور نہایت مہلک ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کے منہدم کرنے پر اعانت کرتا ہے۔ بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ آخر زمانہ میں دجال، مکار، کذاب پیدا ہوں گے جو ایسی احادیث تم کو سناویں گے جو تم نے نہ سنی ہوں گی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کریں اور فتنہ میں ڈال دیں۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم آسمان و زمین اور جو لوگ ان کے درمیان ہیں وہ سب اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں وہ سب کچھ اور جو کچھ ان کے نیچے ہے وہ سب کا سب ایک پلڑ میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار دوسری جانب ہو تو وہی تول میں بڑھ جائے گا، یعنی وہ وزنی ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے پاک نام کے برابر کوئی بھی چیز نہیں۔ بدقسمتی اور محرومی ہے ان لوگوں کی جو اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ البتہ اس میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، جس قدر اخلاص ہوگا اتنا ہی وزنی یہ پاک نام ہو سکتا ہے۔ اسی اخلاص کے پیدا کرنے کے واسطے مشائخ صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کرنا پڑتی ہیں۔ ایک حدیث میں اس ارشاد نبوی سے ایک اور مضمون مذکور ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میت کو لا الہ الا اللہ، یعنی مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ جو شخص مرتے وقت اس پاک کلمہ کو کہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی تندرستی ہی میں کہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو اور بھی زیادہ جنت کو واجب کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ 3 کافر حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں مانتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، کہ اسی کلمہ کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں، یعنی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اسی کلمہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں خصوصیت ہے، بلکہ سارے ہی نبی اسی کلمہ کے ساتھ نبی بنا کر بھیجے گئے اور سبھی انبیاء نے اسی کلمہ کی طرف دعوت دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جو اس مبارک کلمہ کی دعوت نہ دیتا ہو۔ کس قدر بابرکت اور محترم بشان کلمہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام اور سارے سچے مذہب اسی پاک کلمہ کی طرف بلانے والے اور اسی کے شائع کرنے والے رہے۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ اس سے کوئی بھی سچا مذہب خالی نہیں۔ اسی کلمہ کی تصدیق میں قرآن پاک کی آیت قل ای شیء اکبر الشہادہ نازل ہوئی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں حق تعالی شانہ کی گواہی کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی تصدیق فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے نے سچ کہا ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس خواتین و حضرات، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے ناموں سے اپنے آپ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دوسرا عشرہ چل رہا ہے، یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کی جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا جائے۔ جس طرح پہلے حدیث میں پڑھا گیا کہ یہ کلمہ کائنات اور کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں سب کو ایک پلڑ میں رکھ دیا جائے اور اس کلمے والے پرزے کو دوسرے پلڑا میں رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا جھک جائے گا۔ بس اللہ پاک بہت بڑے ہیں، اللہ پاک کا نام بہت بڑا ہے، اللہ پاک کا نام ہر چیز پر بھاری ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، پوری امت کو مقصد منصبی پر کھڑا فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسری ساری امت تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین
یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔